ظاہر مین امپیکٹ تو ہماری قوم پہ پڑے گا، بچوں پہ پڑے گا، ان کے فیوچر پہ پڑے گا. اور بچوں کے لیے جب تعلیمی ادارے نہیں ہوں گے، بچے گلیوں میں رولیں گے، وہ جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں میں ہوں گے. 8,400 اسکول موجود ہیں اور اس میں 3,70,000 کے قریب 3,70,00,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں. تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے میرا درخواست ہے ایک دفعہ پھر کہ اس پہ غور کیا جائے کہ یہ اسکول بند ہونے کی صورت میں بچوں کے لیے کیا سوچا گیا ہے. السلام علیکم ناظرین، اس ٹائم میں موجود ہوں ایک پرائیویٹ اسکول میں. ریسنٹلی ایک آرڈرز جاری ہوا ہے کینٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے کراچی سے خیبر تک. کینٹونمنٹ بورڈ یا کینٹ ایریا میں جتنی بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے لیے آرڈرز جاری ہوا ہے کہ جی وہ یہ ایریا خالی کر دیں اور دور کسی کھلے ایریا میں چلے جائیں. اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، کیا وجوہات ہیں، اس سے امپیکٹ کس پہ ہوگا، کون لوگ تنگ ہوں گے یا نقصان کس کو ہوگا. یہ اسکول ایک بہت پرانا اسکول ہے، اب یہ ایک برانڈ بن چکا ہے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چودھری طیب صاحب. چودھری طیب صاحب اس سوسائٹی کو پچھلے 40 سے 41 سال سے سرو کر رہے ہیں. اس سوسائٹی کو ایجوکیشن کی خدمت دے رہے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے. چودھری صاحب کا بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. اگر ہم ان پہ لوگوں کے اعتماد کی بات کریں تو ان کے پاس 6,000 اسٹوڈنٹس آلریڈی پڑھ رہے ہیں. تو یہ والدین کا اعتماد ہے کہ یہاں پر اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. باقی اگر ہم ان کے ریزلٹس کی بات کریں تو بورڈ میں بھی ان کے بہت اچھے پوزیشنز آتے ہیں. یہ ان کے ایجوکیشن کوالٹی ایجوکیشن کا ثبوت ہے کہ اتنے لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر اسٹوڈنٹس تعلیم کے زیور سے راستہ ہو رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ سر یہ سارا معاملہ کیا ہے کہ اتنے بڑے آرڈرز اور اتنے زیادہ اسکولز، تو ان کو اس ایریا سے کیوں مل کے خالی کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ اصل میں تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو اسکول پوری طرح سے ایجوکیشن سیکٹر کو فلفل نہیں کر رہی. تو پرائیویٹ شعبہ ایسا تھا جو کہ گورنمنٹ کا بوجھ جس نے اٹھایا ہوا تھا. اب یہ رہائشی علاقوں سے پرائیویٹ سکولز کو منتقل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو رہائشی علاقوں سے کمرشل علاقوں میں جانا یا کمرشل جگہ کا ہونا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ کنٹونمنٹ بورڈ سے اسکول کو نکالنے کا تو حکم دے دیا گیا ہے لیکن اس کا متبادل انتظام نہیں کیے گئے. اب بات یہ ہے کہ 42 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں جہاں سے اسکولوں کو کہا گیا ہے کہ وہ رہائشی علاقوں میں سے نکل جائیں اور کھلے علاقوں میں چلے جائیں، اور کھلوں علاقوں کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، بتایا نہیں گیا کہاں جائیں. اور یہ رہائشی علاقوں میں سے جو بچے ہیں، یہ جو گھروں کے قریب اپنے سکولز میں پڑھتے ہیں، ان کا کوئی متبادل سکول کا انتظام بھی نہیں کیا گیا. ابھی جو حالات ہیں اس وقت 42 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں جس میں سے تقریباً 8,400 اسکول موجود ہیں اور اس میں 3,70,000 کے قریب 3,70,00,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں. اور اسی طرح سے 3 لاکھ کے قریب ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف جو ہے وہ وہاں تعینات ہے. اور اگر یہ اسکولوں کو بند کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکول مالکان کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، وہ تو ایک انڈیویجول ہے، کچھ نہ کچھ اور کرے گا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں ان کا کوئی متبادل انتظام کیا جائے کہ اگر یہ اسکول بند کیے جاتے ہیں تو یہ بچے کہاں جائیں گے. سب سے پہلے ہمیں ایز اے قوم، ایز اے نیشن یہ سوچنا پڑے گا کہ ان بچوں کا تعلیمی انتظامات کیا ہوں گے اور یہ بچے کہاں جائیں گے. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ اسکولوں کو چلیں دور شفٹ کر دیا جاتا ہے، اگر دور شفٹ بھی ہو جاتے ہیں تو والدین کے لیے مسائل ہوں گے. ابھی تو جو پیرنٹس ہیں، جو مائیں ہیں، وہ گلیوں میں گھروں میں بچے اپنے جا کے چھوڑ آتی ہیں اور واپس لے آتی ہیں، اور ان کے جو ہسبینڈس ہیں یا بچوں کے جو والد ہے وہ اپنے کام پہ جاتا ہے، اپنی مزدوری محنت کرتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، اسے بچے کی فکر نہیں ہوتی. لیکن اگر بچوں کو دور منتقل کیا جائے گا، اسکولوں کو دور منتقل کیا جائے گا، تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ والدین کے اوپر ایک مالی برڈن جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور اسپیشل کم آمدنی والے لوگ تو اپنے بچوں کو پڑھا ہی نہیں سکیں گے. اور اس طرح سے اگر بچے نہیں پڑھیں گے، قوم ان پڑھ رہ جائے گی، تو لازم بات ہے جرائم میں اضافہ ہوگا.
اس طرح کے اور معاملات ہوں گے. تو میری درخواست ہے قوم سے, میری درخواست ہے حکومت وقت سے, میری درخواست ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے, میں درخواست کرتا ہوں جناب چیف جسٹس صاحب سے کہ سب سے پہلے کنٹونمنٹ بورڈز میں جو کنٹونمنٹ کی انتظامیہ ہے اسے یہ کہا جائے کہ جتنے بچے وہاں پڑھتے ہیں ان کی اسٹڈیز کے لیے متبادل سکولز کا انتظام کیا جائے اور نشاندہی کی جائے کہ کون سے علاقے کے بچے کون سے اسکول میں پڑھیں گے. اگر کنٹونمنٹ انتظامیہ اس کا بندوبست کر لیتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رہائشی علاقوں میں سے اسکول بند کرنے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بند کریں, لیکن بچوں کا تو پہلے انتظام کریں نا کہ بچے کہاں پڑھیں گے. اب پرائمری ایجوکیشن کنٹونمنٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے, لیکن راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ میں 6 کنٹونمنٹ کے اسکول تھے, سی بی اسکول, جو مختلف علاقوں میں تھے, لیکن اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان 6 کو ضم کر کے ایک اسکول بنا دیا ہے اور پورے کنٹونمنٹ کے اندر صرف ایک اسکول ہے. اب وہ بچہ کوئی 20 کلومیٹر سے, کوئی 10 کلومیٹر سے, کوئی 15 کلومیٹر سے تو اسکول میں نہیں جا سکتا, اور اگر جائے بھی تو وہاں اسکول میں اگر 400 بچوں کی گنجائش ہے تو اس میں اب 4 لاکھ یا 3 لاکھ یا 2 لاکھ وہ بچے کہاں جائیں. تو میری درخواست ہے حکومت وقت سے کہ اس کا بغور جائزہ لیں, اور پھر درخواست ہے اسپیشلی جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس کیس کو دوبارہ سے ریویو کریں اور ہماری اپیل سنیں, ہماری اپیل پہ کان دھریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ یہ اسکول بند ہونے سے یہ جو 3 کروڑ 70 لاکھ بچے ہوں گے تو یہ کہاں جائیں گے. ان کا متبادل انتظام کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر ان کا متبادل انتظام ہو جائے تو اگلے انتظامی معاملات بھی دیکھے جانے چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اصولی طور پہ تو بچے کے گھر کے نزدیک اسکول ہونا چاہیے تاکہ وہ آسانی سے اپنے اسکول جائے اور آسانی سے گھر واپس آ جائے. چاہے جائے کہ ایک بچہ صبح وین پہ سوار ہو 2 گھنٹے پہلے اور رات کو وہ 2 گھنٹے کا سفر کر کے یا 1 گھنٹے کا سفر کر کے دوبارہ گھر پہنچے. تو گھر کے نزدیک اسکول ہونا تو ایک اصولی بات ہے. جو آپ لوگوں کو لیٹر موصول ہوا ہے اس لیٹر میں کوئی ایسا انکشاف کیا گیا ہے کہ جی یہ ریزنز بتائے گئے ہیں؟ نہیں, لیٹر کے اندر تو صرف یہی کہا گیا ہے کہ جی یہ آرڈر ہے جی سپریم کورٹ کا کہ رہائشی علاقوں میں اسکول نہیں ہونے چاہیے, لیکن یہ بتانے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ یہ بچے آپ کہاں لے کے جائیں گے. کہ ایک اسکول ہے آپ اس کو بند کر رہے ہیں, لیکن وہاں اس کے بچے تو وہ بھی تو کنٹونمنٹ بورڈ کا یا حکومت کا یا انتظامیہ کا, اس کے اوپر تو کوئی دھیان ہی نہیں ہے کہ یہ بچے کہاں جائیں گے. اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے ٹھیک ہے ہم بند کر دیتے ہیں, یہ بچے کہاں جائیں گے, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں. وہ کہتے بچے جانے, ان کے والدین جانے, حکومت جانے, آپ کو اس سے غرض نہیں, ہمیں عمل درآمد کرانا ہے, بس اسکول بند کرنے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا الٹرنیٹیو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے اور بس کہہ رہے ہیں کہ خالی کر دیں. تو سر آپ کے خیال میں اس کا امپیکٹ, مین امپیکٹ کس پہ پڑے گا؟ ظاہر مین امپیکٹ تو ہماری قوم پہ پڑے گا, بچوں پہ پڑے گا, ان کے فیوچر پہ پڑے گا. اور بچوں کے لیے جب تعلیمی ادارے نہیں ہوں گے, بچے گلیوں میں رو لیں گے, وہ جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں میں ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے میرا درخواست ہے ایک دفعہ پھر کہ اس پہ غور کیا جائے کہ یہ اسکول بند ہونے کی صورت میں بچوں کے لیے کیا سوچا گیا ہے. سب سے پہلے ان بچوں کے لیے سوچا جائے اور ان کا متبادل, ان کو آلٹرنیٹ اسکولز مہیا کیے جائیں, اس کے بعد اسکولز کو بند کیا جائے, نہ کہ اسکولز کو پہلے بند کیا جائے اور بعد میں سوچا جائے کہ بچے گھروں میں چلے گئے ہیں, وہ مدرسوں میں نہیں جا رہے. سر آپ پہلے یہاں کے اس ایریا کے لوکل ایریا کے صدر بھی رہ چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, تو پولیٹیکلی آپ نے ایشو اٹھایا؟ دیکھیں جی, یہ جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں یہ ایشوز ہی ہوتے ہیں. ظاہر ہے اب ہم کنٹونمنٹ بورڈ سے کہتے ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے لاز میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پرائمری ایجوکیشن کنٹونمنٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے. اب سیاسی طور پہ یا ایک انسان ہونے کے ناطے یا ایک ٹیچر ہونے کے ناطے کیا میں کنٹونمنٹ بورڈ سے کہہ سکتا ہوں کہ میری یہ اس علاقے کی اگر 2 لاکھ آبادی ہے تو وہاں آپ کا اسکول کیوں نہیں ہے؟ میری کیا کیپیسٹی ہے, میں کیسے انہیں اس کے اوپر قائل کر سکتا ہوں؟ سر پولیٹیکل جماعت بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, تو سر وہ تو اپنی ڈیمانڈ عوام کے لیے پیش کرتے ہیں نا, تو عوام کے لیے وہ اپنی ڈیمانڈ پیش کر سکتے ہیں. دیکھیں ڈیمانڈز والی بات اپنی جگہ کہ پولیٹیکلی بات ہوتی ہے, ایک سیاسی نعرہ ہوتا ہے, ایک شور کیا جاتا ہے. یہاں مسلم لیگ نون کے دور میں یہاں یہ اس علاقے میں گورنمنٹ اسکول ایک قائم کیا گیا ہے جو کہ اس کی بلڈنگ بھی بنائی گئی ہے, لیکن وہ ناکافی ہے. اتنی بڑی آبادی کے لیے ایک اسکول ناکافی ہے. اسی طرح سے ایک اور اسکول انوار السلام اسکول برخانہ میں قائم کیا گیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ اسکول قائم تو کیے گئے ہیں لیکن وہ اتنی بڑی آبادی کے لیے ناکافی ہیں. ابھی 80%
تقریباً جو ہے بوجھ گورنمنٹ کا وہ پرائیویٹ شعبے نے اٹھایا ہوا ہے. اب 80% جو ہے ایجوکیشن کا سیکٹر وہ پرائیویٹ شعبے کے ہاتھ میں ہے. اب آپ 80% کو جب بند کر دیں گے تو 20% تو پہلے ہی وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے, وہاں گنجائش ہی نہیں ہے, بچے بیٹھ ہی نہیں سکتے. جب آلٹرنیٹ بلڈنگز, آلٹرنیٹ اسکول موجود ہی نہیں ہیں تو ان بچوں کے اوپر جو کام ہو رہا ہے تو اسکولوں کے دروازے کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے, اور ہر کوئی کہتا ہے بس ٹھیک ہے جی بند کر دیں بند کر دیں. سر یہ چونکہ کنٹونمنٹ بورڈ کا ایریا ہے, یہاں پر وارڈ وائز ممبران سلیکٹ ہوتے ہیں. ابھی پچھلے کچھ عرصے میں بھی نئے ممبرانز آئے ہیں, تو کیا ان کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبران سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ جی کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبران سے بات ہوئی ہے, وائس پریزیڈنٹ صاحب سے بات ہوئی ہے. ہم نے جہاں جہاں جا سکتے تھے ہم جا رہے ہیں, لیکن وہ تو بے باس دکھائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس میں کیا ہے, ہمارے پاس نہ اتنے فنڈز ہیں, نہ ہمارے پاس اتنی جو ہے وہ اختیارات ہیں کہ ہم اسکول قائم کر دیں, نہ ہی یہاں جگہ موجود ہے. چاہیں بھی تو جگہ موجود نہیں ہے کیونکہ یہ کنجسٹڈ جو ہے آبادیاں جو ہے وہ بن چکی ہیں, وہاں کہاں ہے جگہ. تو جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے اس کو سمیٹنا چاہیے. جو ایک نظام چل رہا ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. جو نظام چل رہا ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا سر, ابھی آپ لوگوں کے مذاکرات کہاں تک پہنچے؟ مذاکرات چل رہے ہیں, وہ کس حد تک پہنچے ہیں؟ دیکھیں مذاکرات کی جہاں تک بات ہے, ہم جو بھی ارباب اختیار ہیں ان سے ہم فرداً ہر جگہ گئے ہیں, ہر جگہ ملے ہیں, اور تمام جو ہیں جگہوں پہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں. ہم نے سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے جس کی ابھی تک ڈیٹ نہیں نکلی, بلکہ ہماری درخواست ہے اسی فورم سے کہ اگر وہ ریویو پٹیشن آ جائے اور چیف جسٹس آف پاکستان مہربانی کریں اور یہ اسکولز کی جو اگر منتقلی کا جو ٹائم فریم دیا ہوا ہے اس کو بڑھا دیں, اس کو 4 سال 5 سال کے لیے بڑھا دیں, اور کنٹونمنٹ بورڈ کو حکم دیں کہ یہ ان 5 سالوں کے اندر متبادل تعلیمی انتظامات, متبادل ادارے قائم کرے گا, اور اس کے بعد پرائیویٹ شعبے کو جو بھی کرنا ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے ان بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے. لیکن سر ایک سائڈ پہ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں غریب کا سپورٹر ہوں, تو آلریڈی انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہے, تو کیا اگر یہ اسکول یہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں تو والدین کے اوپر ایک نیا بوجھ آ جائے گا فائنینشلی؟ ان کو مطلب ہے کہ ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنا پڑے گا, اور پر بچہ بھی اگر وہ نہ کریں تو کم از کم 3-4 ہزار روپے تو پر بچہ ان کو کرنا پڑے گا. ایک تو بات یہ ہے کہ غریب آدمی کے لیے تو جینا پہلے سے ہی مشکل رہا ہے اور اب تو انتہائی مشکل ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں غریب آدمی تو پہلی بات ہے افورڈ ہی نہیں کر سکتا, وہ تو بچے کو گھر بٹھا لے گا, وہ نہیں بھیج سکتا نا, اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. جب جیب میں پیسے نہیں ہیں وہ ٹرانسپورٹر کو کیسے پیسے دے گا؟ کس کے 4 بچے ہیں. اب یہاں سے صدر تک بھی جائیں تو ایک وین والا ان علاقوں میں جانے کے لیے 3000 فی بچہ لیتا ہے. اگر وہ 3000 فی بچہ, تو کسی کے 4 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں, وہ 10-12 ہزار روپے تو اس کو چاہیے کہ اس وین والے کو دے. فیس کے علاوہ وین والا لے گا نا 3000 یہ نزدیکی علاقے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جائے گا تو تب وین والا کہ وہاں کوئی اسکول ہے, وہاں کوئی بلڈنگ ہے, وہاں بچہ جائے گا. سب سے پہلا جو سوالیہ نشان ہے وہ یہ ہے کہ کیا دور بھی اسکول موجود ہے. اسکول موجود ہوگا تو بات بنے گی. تو آلٹرنیٹ سب سے پہلے اسکول کی بلڈنگ کا انتظام کرنا چاہیے. کنٹونمنٹ اپنے ایریاز میں اسکول قائم کرے. پرائمری جو ایجوکیشن ہے وہ کنٹونمنٹ کی ذمہ داری ہے, ان کے رولز کے اندر موجود ہے. تو اس کے اوپر چیف آف جسٹس سے, جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے کہ وہ اس پہ پہلے دھیان دیں کہ اتنا ٹائم ہے, 4 سال کا, 5 سال کا, 2 سال کا, 1 سال کا, یہ ٹائم ہے. اس ٹائم کے اندر کنٹونمنٹ بورڈ اپنے بچوں کی تعداد کے مطابق اسکولز کا بندوبست کرے, اور پھر پرائیویٹ شعبے کو چھیڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سر بہت شکریہ. ناظرین کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا انحصار اس معاشرے کے نوجوانوں پہ ہوتا ہے. یہی بچے کل کے نوجوان ہیں اور انہوں نے ملک کی تمام ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں. ایک طرف تو اگر یہ اسکول باہر نکلتے ہیں, جس طرح سر نے بتایا کہ اس میں کم از کم 3 لاکھ سٹاف موجود ہے جو کہ بے روزگار ہوگا. آلریڈی انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہے, لوگ بے روزگاری کا بہت زیادہ سامنا ہے لوگوں کو, اور دوسری طرف 4.25 کروڑ اسٹوڈنٹس. اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی متبادل نہیں ہے, کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. اس کا کیا حل ہے؟ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. میں اس ایشو کو انشاءاللہ فالو اپ اس کا لیتا رہوں گا اور آپ کو مزید اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اللہ حافظ. شکریہ.